الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور یہ مومنوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے ہیں تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو یہ اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے ہیں. اسی طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے ہیں. آیت نمبر 122 سورہ التوبہ. معزز سامعین گرامی، آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف رہنمائی فرمائی. صحابہ کرام کا جہاد کا ذوق، جہاد کا شوق، جہاد کا ولولہ ان کی رگ رگ میں موجود تھا، اور چاہتے یہ تھے کہ ہر میدان کے اندر، ہر جگہ پر ہم جائیں اور میدان جہاد کے اندر ہم اجر بھی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کریں. لیکن قرآن پاک نے ایک اصول بیان کی، اور یہ وہ اصول ہے جو اسلام کے اعتدال پر مبنی ہے. صحابہ کرام سارے چاہتے تھے کہ ہم میدان جہاد کے اندر جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہونے چاہیے کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی نکل کھڑے، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے رک جائیں، یا وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمتن گوش ہو جائیں.
اچھا دین کا علم کیوں حاصل کیا جائے؟ اس کی وجہ بھی قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بیان کی ہے۔ فرمایا کہ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ دین میں انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ جتنی آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں گے اتنا آپ اللہ کا قرب حاصل کریں گے، جتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانیں گے اتنا رسول اللہ کی اتباع کریں گے، جتنا آپ آخرت کا علم حاصل کریں گے اتنا آخرت کی تیاری کریں گے، جتنا آپ دین کے علم کی طرف متوجہ ہوں گے اتنا ہی دینی احکامات آپ زیادہ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاد فی نفسی ہی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم نہیں قرار دیا۔ جہاد فی نفسی ہی لازم نہیں ہے، جہاد کسی عمل کے لیے لازم ہے کہ کیوں جہاد کیا جائے۔ جہاد کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی عظمت کا لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو، اللہ کی پہچان لوگوں کے اندر پیدا ہو، نبیوں کے راستے پر لوگ آ جائیں، آخرت کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ فی نفسی ہی جہاد جو ہے وہ تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، اصل میں یہ تو لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کا نام ہے۔ تو اس بنا پر فرمایا کہ لیتفقہوا فی الدین، آپ دین کا فہم حاصل کریں۔ دین کا فہم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، دین کے احکامات کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ فرمایا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، فرمایا کہ پھر یہ دین کا علم اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ یہ دین کا علم کیا کرے، لوگوں تک پھیلا دیں۔ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیہ، فرمایا کہ ایک آیت بھی تمہیں اگر معلوم ہے، ایک آیت قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث مبارکہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، ایک مسئلہ آپ کو پتہ ہے، آگے پھیلا دیں، آگے اس کو پہنچا دیں۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے کسی اور کو سکھا دیا، وہ کسی اور کو سکھائے گا، قیامت تک یہ لڑائی آپ کی چلتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سمجھا ہو کہ میں نے ایک بندے کو دین کا علم سکھلایا، لیکن کل قیامت کے دن ہزاروں لوگ ایسے سامنے آئیں کہ جن کے نامہ اعمال میں آپ کی یہ نیکی لکھی ہوئی ہو کہ جناب اس بندے کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے دین کے علم، دین کے اوپر چلا تھا۔ آپ نے کسی کو سکھا دیا، اس نے کسی کو سکھا دیا، اس نے کسی کو سکھا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یہ بنیادی طور پر کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل کروایا جائے، لوگوں کو آخرت کا ڈر دلوایا جائے۔ اور علم وہی ہوتا ہے، یاد رکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ پر فرمایا، جو پہلی آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ فرمایا کہ علم کیا چیز ہے؟ علم وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان دلواتا ہے، علم وہ ہے جو انسان کو خالق کی پہچان دلواتا ہے، علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، علم وہ ہے جو انسان کو دینی احکامات کا پابند بناتا ہے، علم وہ ہے جو حقوق اللہ کی ادائیگی کا درس دیتا ہے، حقوق العباد کا درس دیتا ہے، جو بندوں کے حقوق کو غصب کرنے سے روکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے۔ میتھ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انگریزی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انجینئرنگ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جتنی بھی دنیاوی جو فنون ہیں ہمارے، یا علم کے جو باقی اصول اور ضابطے ہیں، جتنی ڈگریاں ہیں، MBA ہے، CSS ہے، ICS ہے، جو بھی ہے، ان کے ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ نہیں سکھلاتے۔ مجھے بتلائیں کہ کون سی ڈاکٹر کی جو تعلیم ہے جس کے اندر یہ سکھلایا جاتا ہو کہ تمہارا خالق اللہ ہے؟ پورا آپ ان کا نصاب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی انجینئر کی ڈگری اٹھا کے آپ دیکھ لیں جس میں یہ نہیں سکھلایا جاتا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں پہچان کرو، لوگوں تلاش کرو
لوگوں اس کا علم حاصل کرو کہ تمہارا رب کون ہے. تمہارا رب اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے. اس کا علم حاصل کرو. آپ کی فزکس میں، آپ کی کیمسٹری میں، آپ کی بیالوجی میں کیا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہے؟ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اس تعلیم سے آشنا لوگ ہیں. آپ میں سے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ ہماری فزکس میں یہ چیپٹر موجود ہے کہ اللہ کو ماننا چاہیے، اس پر بحث موجود ہے باقاعدہ ہماری کیمسٹری کے اندر. تو یہ جو دنیاوی فنون ہیں، دنیاوی علوم ہیں، انہوں نے تو دروازے بند کر دیے اللہ کی پہچان. انہوں نے اللہ کی پہچان کے دروازے بند کیے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دروازے بند کیے ہیں. انہوں نے اگر اسلامیات کو پڑھایا بھی ہے تو ایسے مضمون پڑھایا ہے، ایسی دین نہیں پڑھایا. صرف مضمون کے طور پر آپ پاس کر لیں. آپ کو پہلے اسلامیات کسی زمانے میں لازمی ہوتی تھی، اب اسلامیات کیا ہے؟ اب اختیاری ہے. اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے دل چاہے تو کر لیں، نہ چاہے تو نہ کریں. آپ نے اسلام کو اختیاری بنایا ہے، لیکن آپ کی فزکس اختیاری نہیں ہے، کیمسٹری اختیاری نہیں ہے، آپ کا حساب اختیاری نہیں ہے. وہ لازمی ہے. کیوں؟ اس کے اندر آپ کو سرکاری نوکری ملے گی، اس کے اندر آپ کو انگریزی علوم پر دسترس حاصل ہوگی. جس انگریز کو ہم نے یہاں سے مار کر بھگایا تھا، اس انگریز وہ بدترین دنیا کی مخلوق کہ جس نے مسلمانوں پر ظلموں کے پہاڑ توڑے ہیں، آج اس کی تعلیم اور اس کے فنون وہ ہمارے لیے لازم ہیں، اور دین اسلام ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اختیاری نہیں. یہ ایسے ہی جیسے نماز کا معاملہ ہے کہ ہر بندہ یہی بات سمجھتا ہے، نماز پڑھ لیں تو اپنا مسئلہ ہے، نہ پڑھیں تو اپنا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ پر لازم ہے کہ نہ آپ نماز پڑھیں گے، آپ پر لازم ہے آپ روزہ رکھیں گے، آپ پر لازم ہے آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ پر لازم ہے آپ حج کریں گے، آپ پر لازم ہے دین پر عمل کریں گے. اگر آپ نہیں کرتے تو دین اسلام کو چھوڑ دیجیے. دین اسلام آپ کا محتاج نہیں ہے. دین اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر دین اسلام کا نام لیتے رہیں. اللہ ان باتوں کا محتاج نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پورے داخل ہو جاؤ یا پورے نکل جاؤ. اسلام نے یہ نہیں کہا جو طرز عمل یہود و نصارہ کا تھا. ان کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ یہ بات کہتے تھے کہ کچھ اللہ کی مان لو، کچھ اپنی منوا لو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. فرمایا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ باتوں کو مان لو، کچھ کو نہ مانو. جو باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ کو تسبیح اچھی لگتی ہے، آپ ہاتھ میں رکھ لیں. آپ کو نماز اچھی نہیں لگتی، آپ مسجد میں نہ آئیں. آپ کو مولوی اچھا نہیں لگتا، آپ نہ بات سنیں اس کی. آپ کو داڑھی اچھی نہیں لگتی تو نہ رکھیں. یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ اپنی مرضی اسلام کے اندر نہیں کر سکتے. اس پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میری مرضی تو ختم ہو چکی ہے. جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو میری مرضی ساری ختم ہو گئی. لا الہ الا اللہ کے بعد مشرکین مکہ رسول اللہ کے سامنے پیش ہوئے تھے اور یہ بات کہی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ آپ اپنی بات مان لیں، کچھ ہماری منوا لیں. تو مسئلہ تو حل ہو جاتا نا، اختلاف تو حل ہو جاتا یا نہ ہوتا. اختلافات حل کرنے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں. حضور والا کچھ آپ اپنی منوا لیں، کچھ ہماری مان لیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ یہ جو تجویز پیش کی تھی مشرکین نے، یہ ٹھیک تھی؟ تجویز تو ٹھیک تھی کہ بھائی اختلاف ختم ہو جاتا نا. قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے آپ نے یہ دروازہ بند کر دیا. فرمایا نہیں، خبردار، تم مجھے کہتے ہو کہ کچھ تمہارا اور کچھ ہمارا. فرمایا ساری کائنات کی دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دو، سارے اختلافات ختم کر دو، مکہ کا تاجدار مجھے بنا دو، خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دو، جو مرضی ہے کرنا ہے کر لو. تم یہ بات کہتے ہو کہ آدھی ہماری آدھی تمہاری. میں ایک لفظ کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹتا جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا، ایک جملے کے بارے میں پیچھے نہیں ہٹتا. یہ دین اسلام ہے، یہ کوئی گھر کا بنایا ہوا دین نہیں. یہ دین اسلام ہے، یہ ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. تو فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. علم کیا ہے بھائی؟ علم وہ ہے جس اللہ کی پہچان ہوتی ہے.
علم وہ ہے جس سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، علم وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، علم وہ ہے جس سے معاشرے کے اندر آسودگی آتی ہے، خیر آتی ہے، بھلائی آتی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز تھی کہ جس نے لوگوں کو بدل کر رکھ دیا؟ وہ علم ہی تو تھا، وہ یہ آیات مبارکہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا کہ یہ پیغمبر آپ پر آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا، یہ آیات پڑھ کر سنانا یہ علم ہے۔ آپ کو جمعے کے اندر آیات پڑھ کر سنائی جاتی، احادیث پڑھ کر سنائی جاتی، یہ علم ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تزکیہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین پر چلنے کے راستے ہموار ہوتے ہیں، دین سے آشنائی پیدا ہوتی، دین سے محبت پیدا ہوتی، قرآن و سنت سے محبت پیدا ہوتی، اور بے دینی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اس کا کیا معنی ہے بھائی؟ اس کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب ایک ان پڑھ بندہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اور ایک وہ جو ڈگریاں لے کر ایک بڑی کرسی پر بیٹھا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ یہی تو آپ کو سمجھانے والی بات ہے کہ یہ جو ان پڑھ ہے یہ، اور جو ڈگری لے کر جو ICS کر کر ایک سیٹ پر بیٹھا ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ کیوں؟ نہ اس کو اللہ کی پہچان، نہ اس کو اللہ کی پہچان۔ اور ہو سکتا ہے یہ جو بندہ جو بالکل ان پڑھ ہے، جو بالکل نابلد ہے، جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، یہ اس ڈگری والے سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ کیوں؟ اس کو اللہ کی معرفت زیادہ ہو، اس کو اللہ کی پہچان زیادہ ہو۔ ہم اس کو پڑھا لکھا گئے ہیں، ہم نے سارے موازنے دنیاوی تعلیم پر رکھے ہوئے، ہم نے سارے موازنے، سارے اصول، سارے ضابطے ہم نے دنیاوی تعلیم پر رکھے ہوئے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا گیا ہے اس تعلیم کے بغیر گزارا نہیں۔ اس تعلیم نے آپ کو دیا کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بتلا دینا۔ اس تعلیم والے اس ملک کو چلا رہے ہیں نا، ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، یہی تعلیم والے پر چلا رہے ہیں ملک۔ اسی تعلیم والوں نے کراچی کے اندر ہم نے دیکھا ہے یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے نکلنے والے، کوئی نعیم شریف بنا تھا، کوئی فلاں دادا بنا تھا، کوئی فلاں بنا تھا، کوئی فلاں بنا تھا، وہ کسی مدرسے کے لوگ تو نہیں تھے، جنہوں نے کراچی کو خون میں نہلا دیا تھا، اسی تعلیم کے لوگ تھے۔ سندھ کے اندر جو ڈاکو ہیں وہ کون ہیں؟ آپ ان سے پوچھ لیں، وہ سندھ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کچے کے ڈاکو وہ ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، وہ تو انگلش میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان سے جا کے ذرا پوچھیں کوئی بھائی آپ کہاں سے پڑھے؟ وہ کہتے ہیں ہم سندھ یونیورسٹی سے فارغ لوگ ہیں۔ ان یونیورسٹیوں نے آپ کو کیا دیا؟ ان کالجوں نے آپ کو کیا دیا؟ ان اسکولوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ دین کا علم تو آپ نے نکال دیا اس سے۔ ہم موازنہ کرتے ہیں دنیا کی تیرے ہوئے ممالک سے۔ سعودی عرب کے اندر پہلی کلاس کے بچے کو قاعدے سے شروع کروایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، میٹرک تک ان کے 2 نظام تعلیم نہیں ہے، ان کا نظام تعلیم ایک، اور اس کے اندر کیا ہے؟ پورے کا پورا دین کا علم ہے۔ جو سعودی عرب کے اندر رہ کر آئے ہیں، کسی کے بچے پڑھے ہوئے ہوں، وہ یہاں پر بتا سکتے ہیں، نہیں تو مجھ سے آپ تحقیق کر لیں۔ قطر کے اندر ایسے ہے، بحرین کے اندر ایسے ہے، UAE کے اندر ایسے ہے، عمان کے اندر ایسے ہے، مصر کے اندر ایسے ہے، ترکی کے اندر اب انہوں نے حال ہی میں ایک ہی نصاب تعلیم مرتب کیا۔ یہاں ہمارے ہاں کتنے نصاب تعلیم ہیں؟ بظاہر 2 نظام تعلیم، ایک دین کا اور ایک دنیا کا۔ اچھا، یہ دنیا کا ہے، اس کو گورنمنٹ ساری کی ساری چیزیں فراہم کرتی ہے، جگہ بھی فراہم کرتی ہے، بلڈنگ فراہم کرتی ہے، استاد فراہم کرتی ہے، تنخواہ فراہم کرتی ہے، ان کو ایڈ دیتی ہے، سب کچھ دے رہی ہے۔ دینی تعلیم والوں کو کیا دے رہی ہے گورنمنٹ؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے، یہ جنہوں نے دین کا یہ چراغ روشن کیا، ان کو کیا دیتے ہیں؟ جگہ دی انہوں نے، ان کے لیے انہوں نے فن مختص کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے۔ اگر یہ فن مختص کرتے تو آج دین کے مدارس جو ہے سارے انہوں نے ختم کیے ہوئے ہوتے۔ کہ جناب فن ہم دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں سے کام لینا ہے۔ حکومتوں نے کئی مرتبہ، مجھے مشرف کے دور کی یہ بات یاد ہے، انہوں نے بلایا علماء کو، ہمیں بھی بلایا،
جناب مدارس کو ہم چلائیں گے، آپ بتائیں آپ کے مدرسوں کا کیا خرچہ ہے؟ تو کچھ علماء تو ڈھیلے ہو گئے میرے جیسے، جن کو اگلی بات کا نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا مشرف صاحب آپ کی ایڈ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو باہر نکلے تو آپس میں علماء ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، یار حکومت ذمہ اٹھا رہی تھی تو حکومت سے ہم پیسے لے لیتے، کیا فرق پڑتا؟ وہ جو روشن ضمیر علماء تھے نا، انہوں نے یہ بات کہی کہ آج گورنمنٹ دیتی، کل گورنمنٹ آپ کا گلا دبا دیتی، کل گورنمنٹ آپ سے سارے معاملات چھین لیتی۔ یہ گورنمنٹ یہ دیندار لوگوں کے اوپر مشتمل ہے۔ آپ دیکھ لیں ملک کا کیا حشر کر دیا ہے، ملک کو کدھر لے کر چلے گئے۔ یہی چاہتے ہیں کہ دینی مدارس، یہ مساجد، یہ علماء، یہ جو کچھ چراغ دین کا روشن ہے، یہ بھی ختم کر دیا جائے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ، میں اس لیے جمعے کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ علماء کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہمیشہ ہی ایسی کرتے ہیں۔ وہ بر صغیر کے اندر وہ شخص گزرا ہے انگریز دور کے اندر وہ بندہ کمشنر رہا ہے، اس نے اس کے اندر اپنی پوری زندگی کی تفصیلات لکھی کہ میں نے کہاں کہاں کیا کیا دیکھا ہے۔ اس نے کہا ہندوستان کی ایک بستی میں گیا جہاں پر انہوں نے میت رکھی ہوئی تھی اور اس سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میت آپ دفنا کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا یہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد مولوی صاحب آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، وہ آ کر جنازہ پڑھائیں گے اور اس کے بعد میت دفنائیں گے۔ اذان کان میں کوئی نہیں دے سکتا تھا، اذان آتی کسی کو نہیں تھی، ختنے لوگ نہیں کرتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ ختنہ کیا چیز، دینی احکامات لا الہ الا اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ کیا۔ ان کو پوچھا تمہارے نام کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہودیوں کے نام رکھے ہوئے، کسی نے لال کرشنا رکھا ہوا، کسی نے کرشن رام رکھا ہوا، کسی نے کیا رکھا ہوا۔ انہوں نے کہا یہ تو نام ہندوؤں کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہم تھے مسلمان، آگے نام ہمارے یہی رکھ لیے گئے۔ واللہ یہ مدارس نہ ہو، قدرت اللہ شہاب نے لکھا، اس نے کہا کہ بر صغیر کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو یہاں کون آپ کو بتلاتا کیا ہے کیا نہیں؟ اللہ کی طرف کون بلاتا؟ کوئی ایسا حکومتی نظام ہے جو آپ کو اللہ کی طرف بلائے؟ کوئی آپ کا میڈیا ایسا ہے جو آپ کو اللہ کی طرف بلائے؟ کوئی اخبار ایسا ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ کوئی اینکر ایسا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو دین کی طرف بلائے؟ سب دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ اس دور کے اندر، گئے گزرے دور کے اندر مدارس ہی تو ہیں جنہوں نے دین کا چراغ روشن رکھا، جو آپ کو ہر جمعے کو کچھ نہ کچھ بتلا کر بھیجتے ہیں، جو آپ کو روزانہ متوجہ کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ اذان دے کر یہ کہتے ہیں اللہ اللہ سب سے بڑا ہے، بھائی ادھر آ جاؤ، جو فجر کی ٹائم درس قرآن دیتے ہیں، مغرب کی ٹائم درس حدیث دیتے ہیں، دن بھر بیٹھے رہتے ہیں کہ آؤ بھائی دین کی تعلیم حاصل کرو۔ یہ چراغ آپ بند کر دیں، ان پر پابندیاں عائد کر دیں۔ کیوں؟ یہ ملک کس کے نام پر بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے نام۔ ابوالکلام آزاد نے ہی کہا تھا رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کہا پاکستان بنا لیں آپ۔ ہم نے بنایا پاکستان، انہوں نے نہیں بنایا جو آج چلا رہے، علماء نے بنایا پاکستان۔ علماء نے محنت کی، انگریز کے خلاف جہاد کس نے کیا؟ تاریخ ہم بھول گئے ہیں، ہمیں سب کچھ بلا دیا گیا۔ علماء نے جہاد کیا، علماء نے پاکستان حاصل کیا، علماء نے بر صغیر کو ہندوؤں سکھوں سے آزاد کروایا، یہودیوں سے آزاد کروایا، انگریزوں سے آزاد کروایا، اور آج ان کی ضروریت بیٹھ کر سارا کچھ حکومت چلا رہی ہے اور کہتے ہیں مدارس بند کریں گے۔ مدارس کیوں بند کریں؟ ان کے وہ جو آقا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو IMF کی ایڈ نہیں دیں گے جب تک آپ مدارس کی بند نہیں کریں، قومی دھارے میں لے کر آئیں۔ ہم قومی دھارے سے باہر نہیں دی۔ آپ بتائیں ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ کون سا مدرسہ ایسا ہے جس سے دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے؟ یونیورسٹیوں کے اندر دی جاتی ہے، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں دی جاتی ہے۔ کتنی ایسی یونیورسٹیاں ہیں جو آپ کو چاہیے جن کا ہم بتلاتے ہیں وہاں کیا قتل و غارت ہو رہی ہے؟ کوئی مدرسہ بھی بتائیں۔ نظام امتحانات کا نظام آپ دیکھیں، واللہ ہمارے اساتذہ 1,000 طالب علم اس طرح حال میں بیٹھتا تھا، ایک استاد کھڑا ہو کر کہتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ادھر ادھر دیکھ سکیں، جرت نہیں ہوتی تھی ایک استاد سے۔ ایسا پاکیزہ نظام تعلیم مدارس کا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اسکولوں کا کراچی میں سامنے میرے پسٹل رکھ کر وہ مجھے کہہ رہا تھا آپ بھی نقل کریں مولوی صاحب میٹرک کے امتحان میں۔ کہتے یہ بوٹی چلتی رہتی ہے ہمارے یہاں، بوٹیوں کے بغیر گزارا نہیں۔
یہ نظام تعلیم دیکھیں اور یہ نظام تعلیم دیکھیں، یہاں کی خوشبو دیکھیں اور یہاں کی بدبو دیکھیں، اور پھر اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اس کو بند کر دو۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر نہیں۔ آپ بے شک برابر کر لیں، آپ بے شک کہیں کہ یہ لوگ گئے گزرے لوگ ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں، آپ اگر یہ تاریخ پڑھیں، ایسی عجیب تاریخ ہے۔ میں نے خود کراچی کے اندر جب میں گیا 78 میں کراچی میں گیا تو مدرسوں کی یہ حالت تھی کہ مدرسوں میں چندے نہیں ملتے تھے، بہت کم ہوتے تھے۔ صبح کے ٹائم ایک بالٹی ہمیں دے دی جاتی تھی اور گھروں کے اندر کہا جاتا تھا کہ گھروں کے اندر سے روٹیاں پکیں گی، اور ایک بالٹی اور ایک چکیر، اس بالٹی کے اندر جس گھر کے اندر جو پکا ہوا ہوتا تھا اس کے اندر ڈال دیتے تھے۔ ہر گھر کے اندر ایک طالب علم کا کھانا پکتا تھا، ہر گھر کے اندر طالب علم کا کھانا۔ یا آپ لوگوں کو زندہ کرنے میں یہ ہماری عوام شامل، بدبختی حکومت کی۔ ہر گھر کے اندر ایک روٹی پکتی تھی طالب علم کے لیے، مدرسے کے لیے ایک روٹی پکتی تھی۔ 100 گھر سے شام کو ہو کے آتے، 100 روٹی ملتی تھی، 100 طرح کا کھانا مل جاتا، 100 طرح کی دال بھی اسی کے اندر، روٹی بھی اسی کے اندر، سب کچھ، چاول بھی اسی کے اندر، سب کچھ اسی کے اندر۔ اب یہ کھا کر یہ علماء بنتے تھے، یہ کھا کر جو مانگی ہوئی روٹی ہوتی تھی اس سے کھا کر علماء اکرام نے یہ نظام چلایا۔ آج اگر آپ جیسے لوگ آسودہ ہو گئے اور انہوں نے مدارس کو بہتر کر دیا، ان مدارس کے اندر خیر زیادہ آ گئی، آج ان کو چبھنا شروع ہو گیا نظام کہ یہاں بھی مدارس کیوں چل رہے ہیں۔ سب سے بڑی دنیا کی NGOs مدارس ہے، سب سے بڑی NGOs، 9.5 لاکھ کے لگ بھگ طالب علم، 9.5 لاکھ کے لگ بھگ طالب علم مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، 9.5 لاکھ، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ طالب علم ہر سال فارغ ہو رہے ہیں، ہر سال 1.5 لاکھ طالب علم، 2 لاکھ کے لگ بھگ حفاظ ہر سال تیار ہو کے نکلتے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے وہ کارگزاری ہے۔ آپ کی کارگزاری کیا ہے؟ وہ کارگزاری بھی تو قوم کے سامنے پیش ہونی چاہیے نا۔ اور پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے جناب آپ رجسٹریشن کروائیں، رجسٹریشن کے لیے آپ جائیں، آپ لوگ موجود ہیں علی وجہ البصیرہ، آپ لوگ جائیں رجسٹریشن کروا کر دیکھیں، سارے دروازے بند کیے ہوئے، کوئی نظام ہی نہیں ہے رجسٹریشن کروانے کا، کوئی نظام نہیں ہے۔ جو نظام بنا تھا اس کو خود انہوں نے بٹا لگا دیا، روک دیا، رجسٹریشن نہیں ہونی کی مدارس کی، مساجد کی رجسٹریشن بند، مدارس کی رجسٹریشن بند، اور اوپر سے اعتراض یہ ہے کہ جناب یہ رجسٹرڈ نہیں ہو رہے، قومی دھارے میں نہیں آ رہے۔ یہ اصل میں دین اسلام کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اعلیٰ وجہ الوسیلہ کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے شداد اور نمرود آئے، بڑے بڑے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ آئے، جنہوں نے سارا اپنا زور لگا لیا لیکن ناکام اور خائب اور خاسر ہو کر گئے ہیں۔ اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ شروع دن سے یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا جھنڈا ہم گرا دیں، شروع دن سے یہ چاہتے ہیں اللہ کے دین کا چراغ ہم بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ متم نوری، اللہ نے اس نور کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کا مدرسہ بنایا تھا، صحابہ کرام نے اپنی اپنی مسجدوں پر بیٹھ کر ہزاروں شاگرد تیار کیے، تابعین نے تیار کیے، تبع تابعین نے تیار کی، محدثین نے تیار کی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا درس جو مسجد نبوی میں ہوتا تھا، سبحان اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک ایک درس کے اندر 10 ہزار افراد شرکت کرتے تھے، ایک ایک حدیث کو حاصل کر 10,000 افراد۔ امام احمد بن حنبل کا درس ہوتا تھا، 30,000 افراد شرکت کرتے تھے۔ امام شافعی کا درس ہوتا تھا، 12,000 افراد شرکت کرتے تھے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ اٹھا تو اس دور کے گننے کے مطابق، اس دور کی گنتی درست ہوتی تھی، صرف تخمینے نہیں ہوتے تھے، جو اس وقت کی حکومت نے گنتی کر کے بتلائی کہ 8 لاکھ افراد نے امام احمد بن حنبل کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کا علم، ان کے لیے زندگیاں وقف کر دی، انہوں نے دن رات ایک کر دی، انہوں نے اس چراغ کو روشن رکھا ہے، اس چراغ کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا۔ ہماری اور آپ کی یہی ذمہ داری ہے کہ اس چراغ کو ہم نے روشن رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو آپ کو مدارس کو بچانا پڑے گا، آپ کو مساجد کو بچانا پڑے گا۔ یہ نسلوں کی آبیاری یہیں سے ہو سکتی ہے، اور کہاں سے ہوگی؟ یونیورسٹیوں کالجوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، نہ ہم اس تعلیم کے مخالف ہیں نہ ان لوگوں کے مخالف ہیں،
ہم نے وہی تعلیم حاصل کی، وہیں سے حاصل کی، لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو اور اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے آپس میں۔ یہاں اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، یہاں اللہ نے بھلائی بھلائی رکھی ہے۔ اس تعلیم کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا فرض، دنیا کے علم کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، دین کا علم حاصل کرنا۔ اور پھر فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، ایک بستی سے دوسری بستی میں جاتے ہیں، یا گھر سے اٹھ کر مسجد میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے زمین پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جنت میں جانے کا راستہ ہے یہ دین کا علم، جنت میں جانے کا راستہ۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرمایا کہ دنیا کے اندر آپ استقبال کسی کا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے استقبال ہوتا ہے، لوگ پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں، یا کوئی اور کام کر لیتے ہوں گے، لیکن یہاں جو دین کا طالب علم ہے جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور یہ فرشتے صرف اور صرف اس کام پر مامور ہیں، باقی کوئی کام نہیں کرتے۔ اچھا یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرمایا کہ یہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ حافظ تعمیلین کو معمولی تعلیم سمجھتے ہیں، اس تعلیم پر اعتراض ہے جہاں فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کو اللہ نے کہا۔ اب یہ فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں، یہ طالب علم زمین پر چل رہا ہے، پھٹے جوتوں کے ساتھ، پھٹے کپڑوں کے ساتھ، پرانے کیفیت کے ساتھ، لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے، لوگ ہو سکتا ہے برا سمجھ رہے ہوں، لیکن اللہ کے فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھا کر لوگوں کو بتلا رہے ہیں اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا رضا لطالب العلم، فرمایا طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ پھر عالم دین جو عالم دین بن جاتا ہے، دین کا عالم بن جاتا ہے، دین کا فاضل بن جاتا ہے، دین کے علوم پر دسترس ہوتی ہے، دین کا علم صحیح حاصل کرتا ہے، قرآن و سنت پر عبور ہوتا ہے، فرمایا زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی سمندر کے اندر رہ کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو یہ مقام کس کو حاصل؟ کوئی مقابلہ ہے ان دونوں کا آپس میں؟ کوئی دنیا کی تعلیم اور دینی تعلیم کا کوئی موازنہ ہے آپس میں؟ ایسی حدیث سینکڑوں احادیث ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل علم وہ قرآن و سنت کا علم ہے، اصل پہچان وہ قرآن و سنت کے علم سے ملتی ہے۔ قرآن و سنت کا علم یہ مدارس پھیلا رہے ہیں، مساجد پھیلا رہے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہونا، ان کی ابیاری کرنا، ان کے لیے تعاون کرنا، ان کے لیے دن رات ایک کرنا، ان کے لیے محنت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے آپ نے اپنی نسلوں کو کیا دیا تھا؟ آپ نے اپنی نسلوں کو کیا دیا تھا؟ آپ نسلوں کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ کن لوگوں کے حوالے کر کے گئے تھے؟ ہم نے اسکول کے اندر بچہ داخل کیا، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں جی میٹرک پاس کر کے نکلے گا، کالج کے اندر داخل کیا ایف اے کر کے نکلے گا، یونیورسٹی کے اندر داخل کیا ایم اے کر کے نکلے گا۔ آپ کو پتہ اس کے عقیدہ کتنا بگڑ گیا ہے، نظریات کتنے بگڑ گئے، اس کی آخرت کے معاملے میں کتنی خوفناک باتیں آ گئی، ان کے نظریے بدل گئے ہیں، سوچ بدل گئی ہے، فکر بدل گئی ہے، انداز بدل گیا ہے، دین سے وہ دور جا رہا ہے، اس چیز کی فکر کوئی نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ تمہارا یہ فریضہ تھا تم اپنی اولادوں کے اندر ڈالو، یا تمہارا فریضہ یہ تھا کہ تم دین ان کو سکھلاؤ؟ یہی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔